وسلم ينهى عن القزع قيل لنافع ما القزع قال يحلق بعد رأس الصبي ويترك البعض متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قزع سے منع فرماتے ہوئے سنا. حدیث کے راوی حضرت نافع سے پوچھا گیا قزع کیا ہے؟ انہوں نے کہا بچے کے سر کا ایک حصہ منڈوا دینا اور ایک حصہ چھوڑ دینا. آپ نے آج کل بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بچوں کی لٹ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی سارا سر منڈوا دیتے ہیں، ایک حصہ یہاں سے نہیں مونڈتے اور وہ لمبی ہوتے رہتے حتیٰ کہ وہ بال بہت لمبے. میں نے خود کئی بچوں کے اس طرح کے بال دیکھے ہیں. منت ہوتی ہے، نظر مانی ہوتی کسی کے نام کی. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، خاص عمر کو پہنچتے ہیں، تو پھر وہ کاٹ کر بال کسی خاص جگہ پہ لے جاتے ہیں اور وہاں دیگ وغیرہ چڑھاتے ہیں. جی ہندو کرتے ہیں ایسے؟ جی تو ایسے کام سے منع کیا گیا ہے. یا بیچ میں کچھ پیچز کاٹ کے ڈیزائن بنانا یا اس طرح کے کام یہ پسندیدہ نہیں ہے. کچھ ضعیف اور موضوع احادیث بیان کی گئی ہیں. مسواک کا استعمال کیا ہی خوب ہے کہ آدمی کی فصاحت میں اضافہ کرتا ہے. یہ سب موضوع احادیث ہیں یا ضعیف ہیں جن کی کوئی اصل نہیں اور مشہور ہو گئی لوگوں میں. برتن کا دھونا اور صحن کی صفائی کرنا غنا کا سبب بنتا ہے، یعنی امیر ہونے کا ذریعہ ہے. اچھا ہمارے ہاں بالکل اسے الٹ بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ عصر کے بعد جھاڑو نہ دو ورنہ دولت چلی جائے گی. پیشاب کے بعد 1 مرتبہ وضو کرنا چاہیے، قضاء حاجت کے بعد 2 مرتبہ، جنابت کے بعد 3 مرتبہ. یہ سب من گھڑت بات ہے. 3 مرتبہ کلی اور 3 مرتبہ پانی ناک میں پانی چڑھانا جنبی کے لیے فرض ہے. یہ من گھڑت بات ہے، فرض نہیں ہے، 1 دفعہ بھی کافی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اوپر سے نیچے کے رخ کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے. رائٹ سے لیفٹ کرتے تھے. کانا یشو صفاہ، دائیں سے بائیں، اور پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے. دین کی بنیاد صفائی پر ہے. یہ نہیں ہے حدیث ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے. جس نے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو سفید موتیوں کے 100 محل عطا کرے گا، اور پانی کے ہر قطرے کے بدلے اس کے نام اعمال میں ہزاروں شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا. اس قسم کی جتنی روایتیں کہیں بھی پڑھیں، پہلے سے ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ من گھڑت چیز ہے. اس لیے کہ نماز پڑھنے کا تو ایسا ثواب کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا. لیکن اچھا یہ باتیں کیوں گھڑی لوگوں نے؟ تاکہ لوگ ان چیزوں کا اہتمام کریں. آپ خیر پڑھ ہی چکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تو فرماتے یا اللہ میری مسواک کو اپنی رضا اور اس سے جسم کی طہارت اور گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا، اور میرے چہرے کو اس طرح روشن کر دے جس طرح میرے دانتوں کو روشن کیا ہے. یہ بھی من گھڑت بات ہے. ایک اور ہے روایت، حدیث بھی نہیں کہیں گے اس کو، معلوم ہے نا آپ، یہ حدیث ہی نہیں ہوتی جو موضوع ہوتی، اسے روایت کہتے ہیں. لوگوں نے روایت کیا، اے انس میرے قریب آؤ میں تمہیں وضو کا طریقہ سکھاؤں. میں آپ کے قریب ہوا تب آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے تو فرمایا بسم اللہ والحمد للہ، اور پھر استنجا کیا تو فرمایا اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما اور میرا کام آسان فرما. جب آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھا تو فرمایا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور جنت کی خوشبو سے محروم نہ رکھ. پھر جب آپ نے چہرہ دھویا تو فرمایا میرے چہرے کو منور فرمانا جس دن چہرے منور ہوں گے. جب آپ نے دونوں بازو دھوئے تو فرمایا اللہ مجھے میری کتاب دائیں ہاتھ میں دینا. جب مسح کیا تو فرمایا اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لینا اور عذاب سے بچانا. جب اپنے دونوں قدم دھوئے تو فرمایا اللہ اس دن جب قدم ڈگمگائے میرے قدم ثابت رکھنا. یہ حدیث موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا اے علی مردوں کو غسل دیا کرو، کیونکہ جو میت کو غسل دے گا اللہ اسے 70 مرتبہ معاف فرمائے گا. اگر اس میں سے ایک مغفرت ساری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی. کیا آپ ایسی بات فرما سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص میت کو غسل دے وہ کیا پڑھے؟ آپ نے فرمایا وہ غسل سے فارغ ہونے تک غفرانہ کا پڑھتا رہے. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. گردن کا مسح کرنا خیانت سے بچاتا ہے، یہ بھی من گڑت بات ہے. جس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ وضو نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے وضو کیا اور نماز نہ پڑھی اس نے بھی مجھ پہ ظلم کیا. یعنی اس کا آپ پہ ظلم سے کیا تعلق ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ایسی آپ کہہ سکتے ہیں ایسی بات؟ اور جس نے نماز پڑھی اور میرے لیے دعا نہ کی اس نے بھی مجھ پہ ظلم کیا، اور جس نے میرے لیے دعا کی اور میں نے اس کا جواب نہ دیا میں نے اس پہ ظلم کیا، کیونکہ میرا رب ظلم کرنے والا نہیں. خدا جانے کہاں سے باتیں ہیں. جب وضو کرو تو آنکھیں خوب تر کرو. یہ کہنے کی ضرورت اس لیے کہ جب منہ پہ پانی پڑے گا تو آنکھیں کہاں سے بچیں گی. اور اپنے ہاتھوں سے پانی کو نہ جھاڑو کیونکہ ہاتھ شیطان کے پنکھے. جمعہ کے روز ضرور غسل کرو، خواہ 1 دینار کے بدلے پیالہ بھر پانی لے کر ہی کرنا پڑے. یہ بھی موضوع حدیث. سنت یہ ہے کہ ایک تیمم سے صرف ایک ہی نماز ادا کی جائے اور دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کیا جائے. جو وضو کر کے سویا پھر اس رات مر گیا وہ شہید ہے. یہ بھی ایسی من گھڑت بات. جس نے وضو میں گردن کا مسح کیا اسے قیامت کے دن زنجیروں کی سزا نہیں دی جائے گی. من گھڑت بات. میں اس لیے من گھڑت بول رہی ہوں کہ اگر کوئی باہر بیٹھا سن رہا ہو تو ایسا نہ سمجھے کہ یہ شاید میں کوئی اصل